الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کا پورا مہینہ عبادات کرنے کے بعد آج جو رمضان میں عبادتیں کی ہیں ان کا بدلہ دینے کا جو دن ہے یعنی کہ عید کا دن اس تک کہ ہماری زندگی کی اور ہمیں یہ توفیق اور ہمت بخشی کہ ہم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہو رہے ہیں. یہ سال کے بعد ایک دن یہ ایسا آتا ہے، پورے سال میں صرف 2 دن ایسے ہیں کہ جب مسلمان جمع ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور وہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا بلکہ ان کو ضرور بالضرور قبول کرتا ہوں. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کا جو ادب احترام کرنا چاہیے تھا، جو اس کے اندر روزے رکھنے چاہیے تھے، جو عبادات کرنی چاہیے تھیں، اللہ نے ہمیں جان دی، اللہ نے ہمیں ہمت دی، طاقت دی کہ ہم ان تمام کے تمام عبادات کو کرنے والے بن گئے. دوستو اگر دیکھا جائے تو اسلام میں جو خوشی کے مواقع ہیں وہ 2 مواقع ہیں، اور اگر ان دونوں کو موقعوں کو بھی دیکھا جائے تو وہ عبادت کے ساتھ اللہ نے ان کو جوڑ دیا ہے. سب سے پہلا خوشی کا موقع عید الفطر کا ہے کہ عید الفطر کا جو دن ہے اس کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ جوڑ دیا کہ بندہ مومن بندہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے. اللہ منع کرتے ہیں کہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان سے بچنا ہے، اور انسان ان کی پاسداری کرتا ہے، بندہ مومن ان کی پاسداری کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں خوشی کا موقع، خوشی کا دن یعنی کہ عید الفطر جو ہے وہ انسان کو تحفے میں دے دیا کہ اے میرے بندے، تو نے میری بات کو مان کر کے پورا مہینہ سارا دن میں کچھ نہیں کھاتا تھا، کچھ نہیں پیتا تھا، اپنی شہوات، اپنی خواہشات کو روکے رکھتا تھا، لہٰذا یہ دن تیرے لیے خوشی کا دن ہے، اور اس دن میں تو جب ہاتھ اٹھائے گا تو میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور جب تو عیدگاہ سے واپس جائے گا تو اس وقت تو اس حالت میں واپس جائے گا کہ تیرے میں گناہوں کو بھی معاف کر چکا ہوں گا اور تو سفید کپڑے کی طرح بالکل صاف شفاف ہو جائے گا. اگر دیکھا جائے باقی مذاہب جو ہیں
ان کے اندر بھی خوشیاں ہیں، ان کے اندر بھی عیدیں ہیں، لیکن ان کی جو عیدیں ہیں وہ کسی نہ کسی ماضی کے واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہم عیسائیوں کو دیکھیں تو وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر کہ جو انہوں نے خود سے ایک بنا لی ہے تاریخ، کہ جس کا تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، جس کا ہم پکے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، لیکن انہوں نے خود سے ایک تاریخ مقرر کر لی، اور اس کے اوپر جب بھی وہ تاریخ آتی ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں اور عید مناتے ہیں۔ لیکن اسلام میں ماضی کے کسی واقعے کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ اگر یہودیوں کو دیکھا جائے تو انہوں نے بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی اور وہ اپنی قوم کو لے کر کے فرعون کی جو ریاست تھی، اس کی حکومت کی جو جگہ تھی، اس سے جب وہ دور چلے گئے تو یہودی بھی اس دن کو عید کا دن مانتے ہیں اور اس دن میں خوشی مناتے ہیں۔ ایسے ہی سکھوں کو دیکھیں، ہندوؤں کو دیکھیں، جتنی بھی غیر مذہب جتنے بھی ہیں، ان سب کے اندر دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ان کا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی رسم ان کی ہے کہ اس کی یاد میں وہ خوشی کا دن مناتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اسلام رکھنے والوں کو، اسلام کے اوپر عمل کرنے والوں کو، مومنین کو اس میں ایک یہ بھی درس دیا، ایک یہ بھی سبق دیا کہ اے مومنوں، اے میرے بندو، تمہارا ماضی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا تم اپنے آباء و اجداد کے اعمال کے اوپر فخر نہیں کر سکتے، ان کے اوپر اترا نہیں سکتے، بلکہ جو تمہارا عمل ہوگا وہی تمہارے کام آئے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں جو درس حدیث دیا جاتا ہے، اس میں ایک حدیث تلاوت کی تھی کہ للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ سب سے پہلی خوشی تو جب وہ افطار کرتا ہے، افطار میں علماء نے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا مطلب تو علماء نے بیان کیا کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو افطاری کرتا ہے، وہ جو وقت ہے اس سے وہ مراد ہے کہ انسان کو جو خوشی ہوتی ہے اس وقت سارا سال شربت پیتا رہے، کھانے کھاتا رہے، فروٹ کھاتا رہے، لیکن جب افطاری کے وقت کی خوشی ہے اس کو اس کے ساتھ تعبیر کیا۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ افطار سے مراد عید الفطر کا دن ہے، کہ انسان کو عید الفطر کے دن کی جو خوشی ہے وہ اس سے مراد ہے، اور انسان عید کے دن بہت خوش ہوتا ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھا اور آج عید کا دن ہے، وہ خوشیاں مناتا ہے، تو اس سے عید مراد ہے۔ اور جو دوسری خوشی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ سے ملاقات کی خوشی ہے، کہ جب انسان دنیا میں زندگی گزار کر کے چلا جائے گا، آخرت میں جب اس کا اللہ کے سامنا ہوگا تو اس وقت بھی انسان بہت خوش ہوگا کہ میری اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ تو اس خوشی کو اللہ نے دنیا میں اس کی ایک جھلک دکھلائی کہ عید کے دن یا افطاری کے وقت جو مومن بندے کو خوشی ہوتی ہے، یہی جھلک آخرت میں بھی ہوگی، کہ آخرت میں بھی بندہ مومن اسی طریقے سے خوش ہوگا کہ میری اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ تو عید کا دن جو ہے، خوشی کا موقع جو ہے، اس میں ہمارے لیے کچھ اسباق ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ باقی جتنی بھی قومیں ہیں، ان تمام کی تمام قوموں کی جو خوشی کا موقع ہے، جو ان کی عید کے جو ایام ہیں، وہ کسی نہ کسی ماضی کے واقعے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اسلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ آپ کا جو ماضی ہے وہ معتبر تو ہے، وہ قابل عزت تو ہے، لیکن آپ اس پر اس طور پر فخر نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اعمال کر لیے، ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانیں نچھاور کر دیں، اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی دنیا میں زندگی میں اس دین کو لانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لہٰذا تم اس کے اوپر فخر نہیں کر سکتے۔ تمہارے لیے قابل فخر، تمہارے لیے قابل عزت، تمہارے لیے جو ذریعہ نجات بنے گا وہ تمہارا اپنا عمل ہوگا،
کہ بندہ نے پورے مہینے میں روزے رکھے اور اس کے بعد اللہ نے خوشی کا موقع فراہم کیا کہ عید کا دن آ گیا، اور جو دوسرا خوشی کا موقع ہے یعنی کہ عید الاضحیٰ، اس وقت بھی دیکھیں کہ سب سے بڑی عبادت جس کو حج کہا جاتا ہے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کی ادائیگی کے بعد پھر خوشی کا موقع آ جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے واقعات ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہوگا کہ جب کوئی واقعہ رونما نہ ہوا ہو۔ سب سے بڑھ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لے آنا، اور اس سے بڑھ کر بھی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر قرآن نازل ہوا اس کو بھی خوشی کا موقع نہیں بنایا، اور جو بدر کا واقعہ ہے، فتح مکہ کا واقعہ ہے، اسی طریقے سے غزوہ احزاب ہے، اس قسم کے جتنے بھی واقعات ہیں ان کو خوشی کا موقع قرار نہیں دیا کہ یہ اغیار کا یہ طریقہ ہے، یہ غیر مذہب جو لوگ ہیں ان کا طریقہ ہے۔ مومن کا شیوا یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جب اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہوتا ہے، جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس وقت اسے خوشی ہوتی ہے، جب وہ کوئی نیک عمل کر لیتا ہے اس وقت اس کو خوشی ہوتی ہے، جب وہ دوسروں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کر لیتا ہے اس وقت اسے خوشی ہوتی ہے، جب وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کر لیتا ہے اس وقت اسے خوشی ہوتی ہے، اور یہ خوشی ظاہری بھی ہوتی ہے اور باطنی بھی ہوتی ہے۔ اور یہ خوشی صرف خوشی کی حد تک ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت اس خوشی کے بدلے میں انسان کو اجر و ثواب بھی دیتے ہیں۔ دوستو، جب انسان کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا، جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اے اللہ، انسان کو تو بنا تو رہا ہے لیکن یہ زمین پہ جا کر فتنہ فساد کرے گا۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یہ انسان جیسا کہ پہلی مخلوق تو نے پیدا کی تھی کہ جس کو ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں، جب وہ اس زمین پر آئے تو انہوں نے اس زمین کے اوپر فتنہ فساد کیا، انہوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے، انہوں نے خون ریزی کی، اس زمین کو فساد کا ذریعہ بنا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ جب اس کو تخلیق کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اے اللہ، تو اس کو بنا تو رہا ہے لیکن جیسے پہلے مخلوق نے، جنوں نے اس زمین کے اوپر خون بہایا تھا، اس زمین کے اوپر فساد کیا تھا، اسی طریقے سے یہ انسان بھی کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہارے اندر میں نے صرف ماننے کا مادہ رکھا ہے کہ میں نے جب حکم دینا ہے تو تم نے وہ کام کرنا ہے۔ اگر تم گناہ کا ارادہ بھی کرو گے، گناہ کرنے کی نیت بھی کر لو گے تو نہیں کر سکتے، کہ تمہارے اندر وہ طاقت، وہ سکت نہیں ہے۔ لیکن انسان جو ہے اس کے اندر میں ماننے کی طاقت بھی رکھ رہا ہوں، اپنی مرضی جو ہے اس کے اندر وہ بھی رکھ رہا ہوں، لیکن یہ انسان جب میری مان کر چلے گا تو یہ تم سے بھی اوپر چلا جائے گا، لیکن جب یہ میرے احکامات کو توڑ دے گا تو پھر کہا گیا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانور جو ہیں، چوپائے جو ہیں، ان سے بھی گر جائے گا، یا ان سے بھی آگے کی جو چیز ہے یہ اس سے بھی نیچے چلا جائے گا۔ تو انسان کی جو سب سے بڑی خاصیت وہ ماننے کی ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے بندے، تو نے سارا دن بھوکا رہنا ہے، انسان بھوکا رہا، حالانکہ اس کے پاس ایسے بہت سے مواقع تھے کہ وہ کھا پی سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کھایا، کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ انسان کو حکم دیا گیا کہ تو نے نماز پڑھنی ہے، اور اس نے نماز پڑھی، حالانکہ اس کو دنیا کے اور بھی بہت سے کام تھے، اور بھی اس کے ساتھ بہت سی ضروریات اور حاجات لگی ہوئی تھی، لیکن اس نے کہا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اور سجدہ ریزی کر لی، نماز ادا کر لی،
زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اس نے زکوٰۃ ادا کی۔ حج کا جب اس پر فرض ہوئی، اس نے حج ادا کیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ خاصیت، ایسی خاصیت ہے انسان کے اندر رکھی گئی کہ جب یہ میرے احکامات کو ماننے لگ جاتا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ اور جب مومن بندہ عیدگاہ کے اندر جمع ہوتے ہیں، مسلمان جب جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں کی مجلس میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہی وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ زمین پہ جا کر کے فتنہ فساد کریں گے، دیکھو انہوں نے میرے احکامات کو مانا اور آج مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے، مجھ سے میری رحمت طلب کرنے کے لیے سب جمع ہوئے ہیں، سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ سن لو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو مکان کی قسم، ان کی میں نے دعاؤں کو بھی قبول کرنا ہے، ان کی بخشش بھی کرنی ہے، ان کی مغفرت بھی کرنی ہے، ان کے گناہوں کو بھی معاف کرنا ہے۔ اور جب یہ عیدگاہ سے واپس لوٹیں گے تو یہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے اوپر سے گناہ جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہوں گے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہمارے اعمال یقیناً ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان کے اوپر دعویٰ کر سکیں کہ یہ ہماری بخشش کروانے والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ ہمیں اس بات کا پکا یقین اور پکا عزم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کے گناہوں کو، جب ہم یہاں سے جائیں گے تو اس حالت میں لوٹیں گے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا۔ دوستو، کس قدر یہ بڑی بات ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کی کس قدر وسعت ہے کہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود جو ہم نے عبادات کی، اس کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے، جو رمضان المبارک کی قدردانی کرنی چاہیے تھی وہ قدردانی ہم نہیں کر سکے، لیکن اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس قدر ہمارے اوپر برس رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بندے جائیں گے تو میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ عزم بھی کرنا ہے کہ جیسے ہم جب جائیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، ہمارے دل صاف شفاف ہو چکے ہوں گے، ہم اس سفید کپڑے کی مانند ہو جائیں گے، ہم اس دھلے ہوئے کپڑے کی مانند ہو جائیں گے کہ جس کے اوپر کوئی کسی قسم کا داغ دھبا نہیں ہوگا۔ تو اب پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو آئندہ آنے والی زندگی دے رکھی ہے، جتنی بھی ہے، 1 دن ہے یا 1000 دن ہے یا 1,00,000 دن ہے، جتنے دن کی بھی زندگی ہے، تو ہمیں بھی یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے جیسے گناہوں کو معاف فرمایا، اسی طریقے سے آئندہ آنے والی زندگی میں ہم یہ ارادہ کر لیں، یہ پکا پختہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ کی زندگی میں ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم آنکھوں کا زنا نہیں کریں گے، ہم زبان کا زنا نہیں کریں گے، باقی جو عملاً زنا ہے وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی طریقے سے ہم رشوت کا لین دین نہیں کریں گے، ہم بازاروں کے اندر جو تجارت کریں گے اس تجارت میں بھی ایمانداری والا معاملہ کریں گے، جو جائز ہمارا منافع ہوگا وہی لیں گے، ناجائز منافع سے ہم بچیں گے۔ ہم اپنے جو ملک کے اندر حالات جو ہم نے پیدا کر رکھے ہیں، یہ ملک کی طرف سے تو، حکومت کی طرف سے تو کم ہے، ہم نے خود، ہم سٹاکر بنے ہوئے ہیں، بہت سے مال کو ہم نے سٹاک کر رکھا ہے اس طور پر کہ جب یہ مال مارکیٹ میں نہیں ملے گا تو ہم مہنگے داموں بیچیں گے۔ دوستو، یہ بھی گناہ ہے اور اس سے بھی ہم بچیں گے، اور باقی جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بھی بچیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جتنے بھی ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں، جتنی غلط کاریاں پائی جاتی ہیں، وہ سب کی سب ہم ہی کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے، اور جو آئندہ آنے والی زندگی ہے، جیسے ہم نے رمضان المبارک میں
نماز کی پابندی کا اہتمام کیا، روزے کا اہتمام کیا، باقی عبادات کا اہتمام کیا، اسی طریقے سے آئندہ آنے والی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی ہم نماز کا اہتمام کریں گے، عبادات کا اہتمام کریں گے، اللہ رب العزت کو منانے کا اہتمام کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، اور اللہ کو ناراض کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بچیں گے۔ سب کے سب یہ ارادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ الحمدللہ سب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ آنے والی جو زندگی ہے اس کے اندر اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے۔